السلام علیکم ناظرین، خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گرانے کا کہنے والوں کا ایک مقصد ہے کہ عمران خان سے NRO لے لو تاکہ ان کی چوری اور کرپشن کو معاف کر دیا جائے، لیکن میں واضح کر دوں کہ کوئی NRO نہیں ملے گا اور جب تک میں زندہ ہوں ملک لوٹنے والوں کو معاف نہیں کروں گا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے 10 برس میں ملک کو 2 جماعتوں نے قرضوں کی دلدل میں ڈبویا، یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر لے کر گئے۔ ان دونوں جماعتوں کے سربراہوں نے پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ چوری شدہ پیسوں کو بینک میں رکھوں تو پوچھا جاتا ہے، لہٰذا اس پیسے کو چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اس سے ملک کو دگنا نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ڈالر سے رقم ملک سے باہر بھیجی جس سے ڈالر کم ہو گیا اور روپے کی قدر گر گئی اور ملک میں مہنگائی ہوئی۔ اپنی تنقید جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ 10 برس میں ان دونوں جماعتوں نے قوم پر 24,000 ارب روپے کا قرض چڑھایا، جبکہ عوام سوال کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں گیا۔ اس لیے یہ سب جو جمہوریت بچانے کے نام پر جمع ہوئے ہیں کہتے ہیں حکومت گرا دیں گے، حکومت صحیح کام نہیں کر رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان سب کا ایک مقصد ہے، عمران خان پر زور لگا کر NRO لے لیں تاکہ ان کی کرپشن اور چوری کو معاف کر دیا جائے، لیکن میں آصف زرداری، بلاول بھٹو، شریف خاندان اور احتساب سے ڈرے سب لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی مقابلوں میں گزری ہے۔ 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈ میں مقابلہ کیا، 22 سال سیاست کے میدانوں میں مقابلہ کیا۔ میں یہاں بہت بڑی جدوجہد سے پہنچا ہوں کیونکہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی ان لوگوں کو شکست دینا تھا جو اقتدار میں آ کر لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان لوگوں کو شکست دیے بغیر ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں ملک میں نہ فیکٹریاں بنانے آیا تھا نہ محلات، میں تو صرف ان کا احتساب کرنے آیا تھا اور جب تک میں زندہ ہوں ملک کو لوٹنے والوں کو معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ان لوگوں کا پیسہ واپس لے کر نہیں آؤں گا میری جدوجہد جاری رہے گی۔ جب کوئی جدوجہد کر کے آتا تو اسے طاقت مل جاتی، اس میں خوف نہیں ہوتا۔ میں بلاول بھٹو کی طرح پرچی پر نہیں آیا تھا کہ والدہ نے جائیداد میں جماعت دے دی ہے۔ اپنے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی مطمئن ہو جائیں، میں ان کا اکٹھا مقابلہ کروں گا، اور سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر کمیٹی اور ڈیزل کا پرمٹ دے دیں تو وہ ساتھ آ جائیں گے، جبکہ باقی سب کا مسئلہ NRO ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 برس قبل میں پہلی مرتبہ وانا آیا ہوں اور یہاں آنے سے قبل مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں کیا فرق ہے۔ آج بھی بہت سے سیاستدانوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جبکہ اکثریت کو اب بھی دونوں میں موجود فرق کا علم ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں قبائلی علاقوں کو پوری طرح سمجھتا ہوں۔ میں اس وزیرستان میں انگریزوں کے سب سے زیادہ فوجی مرے تھے اور 1947 تک اس علاقے کی آزادی کے لیے جہاد لڑی گئی اور انگریز فوجی مرتے گئے۔ ان علاقوں سے بڑے بڑے مجاہد نکلے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں مسلمانوں پر جب ظلم ہوا تو قبائلی علاقوں سے لوگ وہاں لڑنے اور جہاد کرنے گئے۔ 1965 میں بھی یہاں کے عوام لشکر پاکستانی فوج کے ساتھ لڑنے گئے، جبکہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب امریکی فوجیں افغانستان آئیں اور انہوں نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیجے جائیں تو میں نے اس کی مخالفت کی، لیکن میری بات نہیں مانے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں یہاں یقین دلانے آیا ہوں کہ پاکستان کے ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو آپ کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے۔ جو نیا پاکستان ہے اسے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر کھڑا کرنا ہے اور اسے ایک عظیم ملک و قوم بنانا ہے۔ ریاست عدل و انصاف پر کھڑی ہوتی ہے۔ وزیرستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ تب کھڑے ہوں گے جب ان کے ساتھ انصاف ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میں آپ کو پورا انصاف دلاؤں گا۔ قبائلی علاقوں کے لیے مختص کیے گئے فنڈز پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے NFC میں تمام صوبے قبائلی علاقوں کے لیے 3% حصہ دیں گے، جو 100 ارب روپے سالانہ ہیں، یعنی 10 برس میں 1000 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ تعلیم کو فروغ دینا ہے، ساتھ ہی کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ بھی اوپر آ سکیں۔ ملک میں جیسے جیسے پیسہ آئے گا ان علاقوں میں زیادہ خرچ کیا جائے گا، لیکن خیبر پختونخوا میں ضم ہونے پر قبائلی عوام کو 2 مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم ہم ان علاقوں کو دیکھتے ہوئے نیا نظام لا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 4 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، کیا وہ ناکامی نہیں ہے؟ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کا بیان سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں 4 مرتبہ وزیر خزانہ کی تبدیلی پر آصف زرداری کی حکومتی پالیسیوں کو ناکام ترین قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا
کہ اجلاس کے دوران سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے وزارت چھوڑنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ خطاب کیا۔ خطاب کے دوران اسد عمر نے ایوان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر جوابی وار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کی حکومت کو وزیر خزانہ کی تبدیلی پر ایک ناکام حکومت قرار دیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 4 مرتبہ وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، تو کیا وہ اہل حکومت تھی یا ناکام ترین حکومت تھی؟ سابق وزیر خزانہ کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو آج یہ ساری باتیں اس لیے سننے کے لیے مل رہی ہیں کیونکہ گزشتہ حکومت کے دوران لوٹی گئی دولت پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں موجود انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کرنے والوں کی جائیدادیں خطے میں ہیں اور اسی وجہ سے دونوں کی گٹھ جوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ عوام کے ساتھ سچ بولیں، ماضی میں مشکل فیصلے کیے ہیں اور اب بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ جب عوام کو نظر آئے گا نیک نیتی سے کیے جا رہے ہیں اور انہیں نظر آئے گا بہتری کا سفر شروع ہو رہا ہے تو وہ مشکل بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اپنی حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 تک رہنے والی حکومت سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی معاشی ترقی کی رفتار پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن آصف زرداری کی حکومت کے پہلے سال میں معاشی ترقی کی شرح 0.4% تھی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ کسی نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ نہیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں معاشی ترقی کی شرح 5 سال تک مجموعی طور پر 2.8% رہی تھی۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران افراط زر 6.8% ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے 5 سالہ اقتدار میں اوسطاً مہنگائی کی شرح 12.3% تھی۔ بجٹ کے خسارے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت کے دوران بجٹ کے خسارے پر بات کی جا رہی ہے، یہ بڑھ رہا ہے جو واقعی زیادہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کے دوران 5 سال کے دوران بجٹ خسارہ جو اوسطاً 7% تک رہا ہے۔ اور ملکی قرضوں پر اسد عمر نے کہا کہ پاکستان کے قرضے نہیں بڑھنے چاہیے۔ موجودہ حکومت کے دوران سب سے سست روی کے ساتھ قرضے بڑھ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ملکی قرضے دگنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ایران میں اس بات کا اعتراف کر کے آ رہے ہیں کہ ایران میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے انتہا پسند پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہیں، ایسا اعتراف کبھی کسی نے نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں ایسا بیان دینے پر وزیر اعظم عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ خیال رہے کہ آئین کا آرٹیکل 6 ملک سے غداری سے متعلق ہے اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اسی آرٹیکل کے تحت مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت بتایا کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا کر لیا۔ ملک کی زرعی پیداوار کی شرح نیچے جا رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ خورشید شاہ کے بعد وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی نے خطاب کا آغاز کیا اور ماضی کی حکومتوں کے دوران لیے گئے قرضوں کی بات کی۔ اس دوران اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ بات کریں پرویز الہی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حمایت میں کھل کر سامنے آگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا ہے کہ کابینہ میں تبدیلی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے۔ وزیر اعظم کارکردگی کی بنیاد پر جسے وزیر لانا چاہیں یہ کلی طور پر ان کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تمام ملاقاتیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، ہماری ساری جماعت مضبوطی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر اور باہر اختلافات سیاست کا حسن ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کو درگزر کر کے چلنا پڑتا ہے۔ پرویز الہی نے مسلم لیگ نون سے رابطوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ سے کوئی رابطہ ہوا اور نہ چودھری شجاعت کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ مونس الہی کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مونس اور حمزہ شہباز کی ملاقات کی خبر سراسر غلط ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کی ہیں، جس کے بعد سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی خبریں بھی زیر گردش ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں جلسے سے خطاب میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی کابینہ پر نظر رکھنے کا کہا اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کی اور آگے بھی کریں گے۔
स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ नैब को 4 हफ्ते में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब को 4 हफ्ते में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने और जमानत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिसके दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। नैब की तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि आगा सिराज दुरानी का रिमांड मुकम्मल हो चुका है और पहले दर्जे की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, जबकि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। अदालत ने डायरेक्टर नैब को मुखातिब करते हुए कहा कि डायरेक्टर साहब 29 मई तक तहकीकात मुकम्मल करें और जामे जवाब जमा कराएं। अदालत ने इस्तफसार किया आगा सिराज दुरानी के खाते में कितनी गैर कानूनी गाड़ियाँ आ रही हैं, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 25 गाड़ियाँ गैर कानूनी तरीके से खरीदी गईं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आप बताएं कब तक नैब रेफरेंस दाखिल करेंगे, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 4 हफ्तों की मोहलत दे दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल ना की तो दस्तयाब शवाहिद पर फैसला सुना देंगे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।